برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ تھا، یہی سلف الصالحین کا بھی عقیدہ تھا۔ آج کا یہ زمانہ جو خاص طور پر محبت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور میلاد النبی کی محفلیں یا میلاد النبی کے نام پر خرافات و بدعات کا انبار لگا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ایک صحیح مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کتاب و سنت میں کیا چیزیں اصل آئی ہیں، اسے بگاڑ کر ہم نے کیا کر دیا ہے، یہ اہم مضامین ہیں، نکات ہیں میرے اس عنوان کے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا عشق، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر نہیں ہے، صرف اطاعت ہے، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ گمراہ ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ محبت کا دم بھرتے ہیں یا جو لوگ عشق کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ان میں کی اکثریت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، محبت کا نعرہ ہے۔ اور بعض لوگ اس کے برعکس خیال کرتے ہیں، اطاعت ہے محبت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اطاعت ہے محبت نہیں ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ اطاعت ہے محبت نہیں ہے، گمراہ ہے۔ محبت ہے، اطاعت نہیں ہے، بدعقیدہ ہے۔ محبت ہے، اطاعت نہیں ہے، بدعقیدہ ہے۔ اور اطاعت ہے، محبت نہیں ہے، بدعقیدہ، اور محبت کا نعرہ اطاعت نہیں ہے، یاد رکھو پھر تو عقیدت کی اس کی کوئی چیز ویلیو نہیں ہے۔ آج یہ افراط و تفریط کا عجیب زمانہ ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کے نعرے تو ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی بہترین لفظ عشق کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں، عاشقان رسول ہیں، عاشقان اولیاء ہیں، عاشقان اہل بیت ہیں۔ تو اس لفظ کی تشریح تو آگے مجھے وقت ملے گا تو میں ضرور آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، کیونکہ جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے۔ پھر بھی میں اپنے مضمون کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے اپوزٹ، جیسے میں نے کہا تھا، بتایا تھا کہ ایک محبت کا لفظ جو ایمان ہے، اس بارے میں ہم پہلے گفتگو کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی انکار نہیں کرتا، ادنا ترین مسلمان بھی اس سے انکار نہیں کرے گا، لیکن اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلنا ہے، اس سے بہت زیادہ ہم مسلمانوں میں لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، آپ نے شاید بہت کم سنی ہوگی حدیث، لیکن ذہن میں گرا ہمیں باندھ لیجئے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، تمام ذخیرے احادیث میں اور قرآن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے، مسلمانوں کے آپسی معاملات کے لیے، جذبات کے لیے، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ لفظ عشق کہیں نہیں آیا۔ اگر محبت کی انتہا عشق ہوتی تو پھر تو صحابی آ کے کہتے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ لفظ عربی کا ہے اور عربی میں استعمال ہوتا بھی ہے، لیکن کتاب و سنت اس لفظ سے خالی ہے، قرآن اس لفظ سے خالی ہے۔
ایمان والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اور قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا محبتوں کو ظاہر کرنے میں، تو لفظ عشق کہیں نہیں آیا، محبت ہی آئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو انسانوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، محبت کا لفظ ہی آیا ہے۔ واللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بگاڑ کے اعتبار سے سب سے بہترین واقعہ جو شہوت کی طرف اس کی اشارے ہیں اور اس کی بات کو سمجھانے ہیں، جو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، ایسے وقت میں بھی استعمال قرآن نے لفظ عشق نہیں کیا، فرمایا کہ قد شغفہا حبا، اس کی محبت اسے مغلوب کر گئی، اس کی شغل، اس کا کام ہی محبت رہ گیا۔ لیکن لفظ عشق حالانکہ وہ صراحتاً عشق ہے، لیکن اللہ نے اس لفظ کو کہیں استعمال نہیں کیا، رسول نے اس لفظ کو کہیں استعمال نہیں کیا۔ کیوں پتا ہے؟ یاد رکھو، پاکیزہ محبت ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا۔ پاکیزہ محبت ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا۔ جس محبت میں جنسیت غالب آتی ہے، شہوت غالب آتی ہے، ہوس غالب آتی ہے، جنسی محبت غالب آتی ہے، وہاں عشق ہوتا ہے۔ کوئی بھی سمجھدار انسان کبھی اپنے ماں کو نہیں کہے گا کہ ماں تم سے میں عشق کرتا ہوں، نعوذ باللہ، کبھی نہیں کہے گا۔ ہاں، بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ جس کے اندر ہوس ہوتی ہے، جس کے اندر جنسیت ہوتی ہے، خالص محبت جہاں ہوتی ہے، وہاں لفظ عشق کوئی نہیں استعمال کرتا۔ اب سوچنا، وہ جو لوگ اس لفظ کو اللہ کے رسول سے یا اولیاء کرام سے یا صحابہ سے یا اللہ کے نیک بندوں سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عشق کرتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے احترام سے گرا ہوا لفظ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کبھی پسند نہیں کیا۔ تو صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت، فرمایا کہ پھر تو فاقہ کشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، میٹھے میٹھے کھانے، ہاں سبیلیں، میلاد النبی کے جلسے، مٹھے، بریانی، مندی، یہ کھا کے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں سنو، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو یاد رکھو پھر تو زندگی میں میرے راہ پہ چلو گے تو تنگیاں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، حتیٰ کہ فاقے کرنے پڑیں گے، کھانا نہیں ملے گا تمہیں۔ یاد رکھو میرے سے محبت اصل میں کیا ہے؟ مشکل ہے، کیونکہ جو محبت کرے گا اس کے لیے وہ راہ میں نے چنی ہے، جو راہ آرام کی نہیں ہے، جو راہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی راہ ہے۔ اس راہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مال بھی دینا ہے، جان بھی دینا ہے، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس اسلام کے لیے قربان کر دینا ہے۔ یہ ہے محبت۔ اصل میں محبت کی انتہا دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھتا ہوں سکون آتا ہے، چین آتا ہے، لیکن بڑا غمزدہ ہوں، کئی راتوں سے نیند نہیں ہے، اس واسطے کہ میں سوچتا ہوں یہ تو دنیا ہے، یہاں پر تو آپ ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں، جب بھی بے چینی ہوتی ہے، قلق ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دوڑتے بھاگتے آتا ہوں، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیتا ہوں
اور سکون میں تبدیل ہو جاتا ہوں. لیکن یہ سوچ سوچ کے میری حالت غیر ہو رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا کریں گے اور اس وقت میں جنت میں جاؤں گا تو بھی میرا مقام اور آپ کا مقام کہیں زیادہ فرق ہوگا، آسمان و زمین کا فرق ہوگا. آپ اعلیٰ ترین جنت جنت الفردوس میں رہیں گے، اور اگر ہمیں مل گئی تو جنت وہ بھی ادنا ترین ملے گی. وہاں دیکھنے کی خواہش ہوگی تو کیا کروں یار. اب جنت میں بھی انہیں خلق ہے تو محبت رسول اور دیدار رسول کے لیے ہے. یہ محبت ہوتی ہے، یہ بے چینی ہوتی ہے. آج جو محبت اور عشق کے نعرے بازیاں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جانکاری کے اعتبار سے بتائیں کہ سیرت رسول پر انہیں کتنا یاد ہے، کتنی جانکاری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ان کی سیرت آپ نے کس کتاب میں پڑھی ہے؟ کتنی کتابیں سیرت پر پڑھی ہیں؟ بڑا ہی ہمارا دعویٰ ہے، اللہ کی قسم پوری سیرت پر مکمل چھوٹا سا ایک کتابچہ بھی شاید ہم نے نہیں پڑھا ہوگا، اور ہمارے میں سے بہت سو نے نہیں پڑھا ہوگا. کیوں؟ بس نعرے بازی کو ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہے بات. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ جنت کی نعمتوں میں لیکن آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. سورہ نساء کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اتری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس اطاعت پر مر جاتا ہے، اسی پر موت آتی ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالی اسے برزخ اور جنت کے اندر وہ مقام دیتا ہے کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور صدیقین کے ساتھ رکھتا ہے، اور شہداء کے ساتھ رکھتا ہے، اور صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ رفیق، یہ دوست سب سے خوبصورت ترین ہیں جن کے ساتھ رب العالمین رکھے گا. تو ان کا چہرہ کھل اٹھا، کہا کہ اللہ کی قسم میرے اعمال پر تو مجھے یقین نہیں ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ مقام عطا کرے گا، لیکن محبت اور اطاعت کے ذریعے شاید میں وہ مقام پالوں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اطاعت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو ہم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ رکھیں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ بخاری مسلم کی روایت ہے. فرمایا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہاں، یہ بہت بڑے ہمارے لیے نصیحت کے الفاظ ہیں. جو لوگ خالی نشانیوں کے پیچھے رہتے ہیں کہ ارے دیکھو جی آج کیا ہو گیا، ابھی دجال قریب آنے والا ہے، ابھی فلاں مسئلہ ہونے والا ہے، ابھی دیکھو دنیا کی سیاست میں کیا چل رہا ہے، یہ دجالی دنیا دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ نوجوانوں کے مسائل، نوجوانوں کے بہت اہم ترین گفتگو کے مباحث ہیں کہ خالی خولی کیا ہیں، یہ بیکار کی باتیں کرتے رہو، لیکن تیاری اصل مقصود ہے وہ تو نہیں ہے. چائے خانوں میں تمہارا وقت گزرتا ہے، ہاں ادھر ادھر کی باتوں میں، لغویات میں گزرتا ہے. اگر واقعتاً تمہیں نشانیوں کی فکر ہے تو نشانیوں کی فکر اس واسطے ہونی چاہیے کہ تیاری تم نے کیا کر رکھی ہے. قیامت کی قرب کی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں جی، اصل مقصود یہ ہے کہ اس کی پیشن گوئیاں بھی اللہ کے رسول نے کیوں دی. تم اپنے آپ کو تبدیل کرو، تیاری کرو، کیونکہ وہ دن جب آ جائے گا نا پھر لاکھ رو گے، لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معافیاں مانگو گے، ملے گا کچھ نہیں. وہاں معافی نہیں ہے،
وہاں صرف نتیجہ ہے، وہاں عمل نہیں ہے، یہاں عمل ہے۔ تو یاد رکھو یہاں عمل کر لو تب تمہاری آخرت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما عددت لہا، کہ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، قربان جائیے ان کے بھی فہم پہ، صحابی تھے نا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے نمازوں کا، روزوں کا، عبادتوں کا، نوافل کا ذکر تو نہیں کرتا، حالانکہ تھے بڑے عبادت گزار ہی، لیکن صحابہ اپنے آپ کو ہمیشہ انکساری کے ساتھ رکھتے تھے، اپنی عبادتوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے۔ ہاں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے نیک کاموں کا ڈھنڈورا نہیں تو کم از کم ایسے بہانے سے تو بولتے ہیں کہ آدمی کو معلوم ہو جائے ارے ارے بڑا نیک ہے۔ میں کسی بھی بولنا نہیں چاہتا بھائی، لیکن اللہ کے فضل سے میں تہجد پڑھتا، نہیں بولنا چاہتا نا، کئی کو بولا تو ہاں، میں کسے ہی بولنا نہیں چاہتا بھائی، غریبوں میں بہت سخاوت کرتا، میں کئی کورے بولتا ہے، تب تو کرتا نا، وہ تو اللہ کے واسطے نہ کرتا ہوگا نا مسئلہ، پھر ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں یہ عجیب و غریب عادات ہیں ہمارے پاس، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ہوشیاری سے ہم نے کیا کر دیا، لوگوں کو اپنے بارے میں رعب میں بھر دیا، اور ساتھ میں ہم نے کیا نہیں کیا، لوگ یہ بھی نہیں سمجھے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں۔ ریاکاری میں بھی ہیل ہے، ہاں ڈنکے کی چوٹ پہ میں یہ کیا بولے تو سب تھوکیں گے، کیا ہے جی سب کچھ کیا ہے، نیکیاں بتا بتا کے کرتے ہو، جتا جتا کے کرتے ہو، تو نام بھی خراب نہ ہو لیکن کام بھی ہو جائے۔ ہر ایک نیکی خواہ وہ کتنی چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی بات کرتا کسی اپنے سے، ایسے انداز سے بیان کر دیتا کہ معلوم ہو جاتا کہ انہیں کیا کیا تھا۔ ہاں تو یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ یہ تو وہ اللہ والے صحابہ تھے جو دل میں ہوتا وہ بولتے تھے، اور اپنی تمام تر عبادتوں کو باوجود دن رات عبادتوں میں مصروف رکھنے کے کم سمجھتے تھے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول نہ مجھے اپنی نمازوں پر، نہ نوافل پر، نہ روزوں پر مجھے کیا ہے اعتماد ہے کہ میں نے کچھ تیاری کر لی ہے، ہاں میری محبت جو آپ سے ہے، میری محبت جو آپ سے ہے، اس پر مجھے اعتماد ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی جنت دے دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا صحابی سے کہ دیکھو جس سے تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے قیامت کے دن۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہم کو اتنا خوشی کر گیا، اتنی خوشی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بڑے بڑے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تو ممکن نہیں ہے، اور ہمارے عبادتیں ابو بکر و عمر کے درمیان، عمر کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، ہم تو کیا ہیں اس وقت کے چھوٹے بچے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محبت کے ذریعے میرے ساتھ تم رہ سکتے ہو، اگر خالص میرے سے محبت کرتے ہو، تو ہمیں بھی امید بن گئی کہ انس تمہیں اپنے اعمال سے تو محبت رسول کا اور اللہ کے رسول کی جنت میں رفاقت کا تمہیں یقین نہیں ہو سکتا، لیکن شاید محبت کی وجہ سے تم کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا جو درجہ اللہ دیتا ہے وہاں، اور جنت میں اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر، عمر کی رفاقت تمہیں مل جائے۔ اس واسطے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوم ایک آدمی سے محبت کرتی ہے حالانکہ اس کو پتہ نہیں چلتا، یا ایک شخص سے محبت کرتا ہے حالانکہ اس نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، دیکھو آدمی کا حشر کل کے دن اس کے ساتھ جو محبت کرنے والا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، خواہ اس کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری کیوں نہ ہو۔ یہ ایک طرف خوشخبری ہے تو ایک طرف
لرزا کر رکھ دینے والی حدیث ہے میرے بھائیوں، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کی محبتیں کیا ہیں، زناروں سے ہیں۔ میں زانی نہیں کہتا ان لوگوں کو، جو فلم ایکٹرز ہیں، جو خواتین ہیں، جو فلم سٹارز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو کھلاڑیوں کے پیچھے، جو بگڑے ہوئے معاشرے کے گندے افراد ہیں، ان کو اپنا ہیرو بنائے ہوئے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ یاد رکھو، تم نے قیامت تک بھی اگر ان بدبختوں سے نہیں ملے، جمعہ کا یہ مقدس ترین منبر ان بدبختوں کے نام لینے کی بھی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس واسطے میں اشارے کر رہا ہوں کہ اگر تم نے پوری زندگی بھی ہاتھ کیا بالمشافہہ خالی دیکھا بھی نہیں ہو، لیکن محبت کی وجہ سے کل انہی کے ساتھ اٹھو گے، انہی کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ یاد رکھو، محبتیں تمہاری فلم سٹار سے ہوں، محبتیں تمہاری کھلاڑیوں سے ہوں، محبتیں تمہاری بالکل بیہودہ مذاق کرنے والے ایکٹر سے ہوں، حیا سوز حرکتیں کرنے والی خواتین سے ہوں، اور دلوں کی محبت کا تمام تر انحصار ان بدبختوں کے ساتھ رکھ کے تم نے گزارا ہو، یاد رکھو کل قیامت کے دن اسی واسطے اللہ انہی کے ساتھ تمہیں اٹھائے گا اور انہی کی جگہ جانا پڑے گا۔ المرء مع من احب۔ اگر تم نے کم عمل کیا ہو، توحید پر کامزن ہو، پنچ وقتہ نماز پڑھ لیا ہو، صرف نوافل کا کوئی ایک کیا ہے حصہ نہ ہو، فرائض ادا کیا ہو، اور اسی طرح روزوں میں نوافل کا کوئی حصہ نہ ہو، ذکر اذکار میں بڑا حصہ نہ ہو، لیکن ان سب توحید کے ساتھ خالی محبت رسول اور محبت صحابہ ہو، امید ہے کہ کل اللہ اس محبت کی وجہ سے ان کی رفاقت دے دے، تو ان کی محبت کی وجہ سے رفاقت دے دے۔ اسی لیے حضرت انس کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں کبھی خوش نہیں ہوا تھا جب اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ کل حشر ہوگا، اور اس شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں مشرق و مغرب کی دوری ہو تب بھی کیا ہوگا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تو نہ دیکھا ہو اس دنیا میں، لیکن اس محبت کی وجہ سے کل انہی کے ساتھ اٹھایا گا۔ جو گانے والے ہیں، جو بڑے بڑے اسٹار ہیں، جو آپ کو جانتا بھی نہیں لیکن تم 1000 مرتبہ دن میں اس کا ذکر کرتے ہو، اس کے ایکشن پہ مر مٹتے ہو، کل قیامت کے دن وہ جہاں جائے گا آپ کو ساتھ لے کے جائے گا اور اللہ انہی کے پیچھے کر دے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے۔ محبت کرنا سیکھو، لیکن کس سے؟ سب سے پہلے اللہ کے بعد انسانوں میں مخلوقات کے اعتبار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث تو دراصل کیا ہے، کھلے عام دعوت دے رہی ہے، بلکہ اصول بتا رہی ہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس میری محبت کتنی ہو جائے، من والدہ ماں باپ سے زیادہ، وولدہ اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ لیکن لفظ عشق نہیں ہے، خالص محبت۔ یہ صوفیہ کا ایجاد کردہ لفظ ہے عشق۔ ان بدبختوں نے خالص محبت کو جنسی محبت میں تبدیل کیا، اس سے بدبخت ترین جماعت دنیا میں کوئی نہیں، جس نے رسول کی محبت جو پاکیزہ تر تھی اس کو بھی گدلا کر دیا، حتیٰ کہ رسول کی نہیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو بھی گدلا کر دیا۔ اس سے بدبخت ترین دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ مجھ سے محبت رکھو، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے عشق ہے، اور اللہ سے عشق کے نعرے میں ایسے ایسے افعال کرنے لگے بدبختوں نے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو تاریخ میں پوری زندگی چوڑیاں پہنی اور عورتوں کے لباس میں گزارا۔ کیوں؟ کہا کہ میں اللہ کی بیوی ہوں، میں محبت میں
اللہ की बीवी हो गई हूं। हाँ, वो बड़े बड़े वलीउल्लाह कहलाए। आगे चलकर लोगों ने लिखा है कि जबरदस्ती उनसे चूड़ियां निकाली और औरत का लिबास निकाला तो बेहोश होके गिर गई। होश आया तो कहा कि पहले मेरी चूड़ियां लाओ, मेरी चूड़ियां लाओ और मेरे जनाना लिबास लाओ। लोग लाके दिए तो मैं कहा कि एक लम्हा मैं इस तसव्वुर से खाली नहीं रह सकता कि मैं अल्लाह की बीवी नहीं हूं, वरना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं हमेशा इस तसव्वुर में रहता हूं कि मेरा अल्लाह के साथ क्या है, इश्क है, और मैं अल्लाह की बीवी हूं। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह कहता है वलम यकुल लहू साहिबा, उसकी कोई बीवी नहीं। और इधर कहता है कि ये बदबख्त मैं बीवी हूं, और उसका ये मर्तबा बताते हैं कि वो अल्लाह के पास इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। एक बहुत बड़ा कहत का जमाना दिल्ली में आया था। कहते हैं कि पूरी दिल्ली के बड़े बड़े लोग दुआएं करके थक गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। आखिरकार इनकी खानकाह में आके लोग बोले कि अल्लाह शायद हमसे नाराज है, जरा सा आप तवज्जो कर दें, जरा सा दुआ कर दें। पूरी दिल्ली पे अल्लाह का अजाब कहत छाया हुआ है, कम से कम आपकी दुआ से शायद बारिश बरस जाए। वो गुस्से में आए, अच्छा ऐसा हो रहा है, अभी देखता हूं। बाहर निकले और अपने हाथों की चूड़ियां यूं की और कहा कि अल्लाह, अगर तू अब बारिश न बरसाएगा तो मैं अपनी चूड़ियां तोड़ दूंगी। तो बारिश बरसने लगी। वाह, क्या दिल लगी मजाक है अल्लाह के साथ। कोई बीवी शौहर से जब जिद करती है ना जी, तो शौहर मान जाता है ना। बिल्कुल वही कैरेक्टर लाके सामने रख दिया बदबख्तों ने। वो गुस्से से बोली और बोला नहीं, हालांकि बोला था वो, लेकिन पता नहीं था बोला था या दरमियान का था, पता नहीं, बेवकूफ। बहरे कैफ वो बोली कि तोड़ दूंगी चूड़ियां। फिर तो क्या हो गया, बारिश लगातार मौसूलाधार। ये बड़ी बड़ी ऑथेंटिक किताबों में लिखी हुई बातें हैं, ये गाली सूफियों की बातें। इस लफ्ज ने मुसलमानों को बर्बाद किया। इसी वास्ते आज हम देखते हैं ना जी, आप ताज्जुब नहीं करेंगे, आप ताज्जुब नहीं करेंगे मेरे भाई इस सोचकर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूजिक मिटाने आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों और मर्दों की मखलूत मजलिसें मिटाने आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तरीन नापसंदीदगी थी बाजारों में जाने से, चीखो पुकार करने से, गाना गाने से, और इसी तरह के कोई भी बेहुदा का। कि इसका असर इतना हुआ, मुहद्दिसीन के उसूलों में ये उसूल हम पढ़ते हैं कि अगर हदीस लेने जाते और कोई मुहद्दिस बाजारों में खाता हुआ नजर आ जाता तो मुहद्दिसीन से हदीस लेना छोड़ देते, क्योंकि इसका अखलाक गिरा, वो बाजार में खाता है। हम बाजारों में ही खा के जिंदगी गुजारते हैं। अखलाक का ये ऊंचा मुकाम था सहाबा के पास, बाद में आने वाले ताबईन के पास, कि हदीस लेने जाते और देखते कि कोई मुहद्दिस बाजार में खाता है तो कहते कि हमें नहीं चाहिए इससे, कि इसका अखलाक बिगड़ा हुआ है। तो जितने कुछ तमाशे होते हैं मीलादुन नबी के जुलूस पर, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि हमारे यहाँ बहुत पहले खत्म हो गया। पहले हमारे यहाँ भी जुलूस हुआ करता था, लेकिन मेरी बात बचपन की है कि तकरीबन मैं समझता हूं कि 20-25 साल पहले वो जुलूस खुद ब खुद खत्म हो गया। अब घरों में खाना पका के खा लेते हैं, बस इसके अलावा वहां पर जुलूस नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ जो हंगामे हैं, अल्लाह ताला हैदराबादियों को बहुत दिया। मैं जब भी कहता हूं बहुत दर्द से कहता हूं, ये वो कौम होती थी जो एक जमाने में पूरे मुसलमानों की क़ियादत करती थी, लेकिन अपने करतूतों और सियाहकारियों की वजह से सब कुछ चला गया। जिल्लतों की अताह गहराइयों में पहुंच गए, लेकिन सोचते नहीं है कि फिर ये मुकाम हमको क्यों आया। अभी भी वो तनावटी नवाबियत चली गई, नवाब चले गए, निजाम चले गए, लेकिन नवाबियत नहीं गई कई लोगों के हाथ से हमारे। लेकिन मुझे वो बनते नहीं दिखते कि जो समझें कि अल्लाह ने जो सल्तनतें इनके मुकद्दर में लिखी और जो दौलत और जो माल अल्लाह ने लिखा, वो सब कुछ क्यों इनसे छीन लिया। हम नहीं सोचते तो हमारे पास कभी था ही नहीं भाई, हम पहले से थे ही गरीब। हाँ,
تاریخ آپ پڑھتے جاؤ، میڈراس اور تمل ناڈو اور چنئی میں کیا ہوا میں تو آج تک نہیں پڑھا، حالانکہ میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن حیدرآبادیوں کی بڑی تاریخیں ہیں، اتنی اتنی موٹی کتابیں ہیں حیدرآبادیوں کی تاریخ پر، ان کے کارناموں پر، لیکن آج جو کچھ بھی حیثیت ہو گئی نا، آپ لوگ سوچتے کیوں نہیں کہ آخر ہوا کیوں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ؟ کیا واقعہ ہے؟ اللہ کیوں ناراض ہے ہم سے؟ اللہ نے تو آپ کو بہت دیا تھا، دولت دی تھی، عزت دی تھی، سیاست دی تھی، مکانات دیے تھے، خزانے دیے تھے، اعلیٰ مقام پہ رکھا تھا نا جی۔ آپ خود کو پتا نہیں ہے آپ کون ہیں۔ مجھے پوچھو سقوط حیدرآباد کی میں کتاب پڑھتا ہوں تو 3 دن سو نہیں پاتا ہوں میں، ہاں، جو حالات آپ پر گزرے ہیں۔ تو آج یہ ہنگامے جو کچھ بھی ہو رہے ہیں نا جی، یہ میں نے کہیں نہیں دیکھے، مسلمانوں کی ماشاءاللہ بہت بڑی کثرت، لیکن ان بدبختوں اور ان بدعات خرافات میں شامل ہو کے انہوں نے سب کھو دیا۔ اور یہ جس میوزک کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول آئے، جس ہنگاموں کو روکنے کے لیے، جس بے حیائی کو روکنے کے لیے، جس شرک و بدعات کو روکنے کے لیے آئے، ان سب کو انہی کے نام پر کرنے کی جرات کیوں ہوئی پتہ ہے؟ یہ صوفیوں کا دیا ہوا بدبخت نعرہ ہے کہ ہم رسول سے عشق کرتے ہیں، اور عشق میں کیا ہے جی؟ سب جائز ہے۔ عشق میں کیا ہے نا مقولہ، عشق میں کیا ہے؟ سب جائز ہے۔ اس واسطے اللہ کے رسول ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہم تو عشق میں ڈھول بجائیں گے، ہم تو عشق میں یا رسول اللہ کے نعرے پکاریں گے، ہم تو عشق میں کیا کریں گے؟ کیک کاٹیں گے، کیک، لمبی داڑھی، جھبا خبا، لوگوں کو جمع کر کے کیا کر رہا ہے؟ کیک کاٹ رہا ہے، کیک، میلاد النبی، برتھ ڈے کہتے ہیں۔ ارے بیوقوف کا مطلب اتنا سو سمجھ کہ یہ تہذیب ہی ہماری نہیں ہے، ہاں، لیکن آج وائرل ہو رہے ہیں ویڈیوز بڑے بڑے، ان کے بیٹھ کے کیک بھی کاٹ رہے ہیں۔ اس رسول کو اس تہذیب سے اتنی نفرت تھی، روزے میں بھی شرکت گوارا نہیں کی۔ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ عاشورہ سے روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی پسند ہے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ حضرت موسیٰ دریائے نیل سے چھٹکارا پائے تھے، فرعون سے چھٹکارا پائے تھے، اس واسطے ہم رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں اگلے سال رہا تو 10 بھی رکھوں گا، 9 بھی رکھوں گا، مجھے پسند نہیں کہ 10 میں وہ اور ہم شریک ہو جائیں۔ اتنی نفرت تھی ان کی تہذیب سے، حالانکہ عبادت تھی، عبادت میں بھی سملیرٹیز نہ ہو، اتنی نفرت تھی تہذیب سے، یہودی اور نصرانی تہذیب سے۔ یہ اللہ کے رسول کی عشق کا نعرہ لگانے والے برتھ ڈے میں بڑا کیک بنا کے کاٹتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں یا محبت کا صحیح دعویٰ؟ یہ سب کچھ جائز کیوں ہوا اور ان کے عقلوں پہ کیوں پردے پڑے ہوئے ہیں؟ اس واسطے کہ سمجھتے ہیں کہ محبت میں، عشق میں سب جائز، اور ہم کیسے محبت کرتے ہیں رسول سے؟ جیسے ایک میاں بیوی محبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لوگوں کے عوام کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا بھائی میلاد منانا گستاخ، بھائی تمہیں میلاد نہیں مناتے کیا؟ اچھی بات نہیں کیا؟ ارے بدبخت، میلاد منانا نہ منانا نہیں، پیچھے پہلے اصل کون کارکردگی کر رہا ہے یہ دیکھو۔ یہ پوری سازش اصل میں تہذیبوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دینے کے لیے یہ سازشیں کی گئی، تاکہ تم رسول کی محبت کا نعرہ لگا کر ان کی پوری تہذیب اپنا لو۔ اگر آپ اس کا نعرہ نہ لگائیں جی، پھر آپ بولیں کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کیک کاٹنا ہے، تو کوئی مانے گا؟ بولے گا کیا جی تم انگریزی تہذیب اپناتے ہو؟ لیکن اس کے ساتھ میلاد کو جوڑ دیں اور محبت اور عشق کا نعرہ لگائیں تو مسلمان پھسل جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا، تمیز نہیں آتی کہ کہاں سے یہ چیز آئی اور کیوں اس کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ تہذیبیں بدل رہی ہیں، اندر کا عقیدہ چھپایا، باہر کچھ اور لا کے رکھ دیا سامنے۔ عقیدہ تو اندر سے ہوا کیا؟ یہ کام کرتے ہیں تو جیسے حلول کا عقیدہ عیسائیوں کا تھا، وہی عقیدہ کہ اللہ کے رسول ہمارے اسٹیج میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں،
گلی کے نکروں پہ ٹکروں پہ پیشاب کرنے کی جگہوں پر اور بالکل غلاظت میں جب ان کے اسٹیج فارم ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اسٹیج میں رسول اللہ بھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، اور اسی میں ذرا اور آگے بڑھ جاؤ تو پھر تو کیا ہے، ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ ان کو دکھتے ہیں یا ان کو دکھتے ہیں، آنکھیں بند کرے تو بھی دکھتے ہیں، آنکھیں کھولے تو بھی دکھتے ہیں۔ ہاں، ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ آپ نے کوئی مشورہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ ٹھہرو میں بولتا ہوں، آنکھیں بند کی، پھر بولے کہ ابھی اللہ کے رسول سے پوچھا، یہ چیز چلو جائز ہے تمہارے لیے، مسئلہ ختم۔ بند کرتے ہی ہمیں کیا ہے، کم از کم نمبر ڈائل کرنا پڑتا، ان کے لیے وہ بھی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو کال کے لیے وہ بھی خالی ہنگ بند کرے تو وہاں ویڈیو کال شروع ہو جاتی ان کے لیے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام تماشے ہم کو سمجھ کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہم اصل میں کتاب و سنت سے نہیں سمجھتے کسی بات کو، ہم کسی کے جبے خبے پگڑیوں سے اور اس کے چیر اور اس کی چکنی چپٹی باتوں سے اسلام کو سمجھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، سیرت النبی کوئی منانے والی چیز نہیں ہے، میلاد النبی کوئی منانے والی چیز نہیں ہے، یہ تو اصل پیغام ہے کہ تم اگر واقعتاً محبت کرتے ہو تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، اپنی زندگی کا انگ انگ، لمحہ لمحہ، جنبش جنبش، حرکت حرکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے کیریکٹر و اخلاق اور ان کے کردار اور ان کے عمل پہ ڈھل جاؤ۔ یہ اصل محبت میں وہی تو ہوتا ہے نا جی۔ محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت، کہ آپ جیسے کہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کوئی جنسی نہیں ہے، خالص ہے، جو حکم تمہیں دیں وہ لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ صحابہ محبت کرنے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب بھی محبت کا اظہار کیا، اللہ کے رسول نے انہیں اور زیادہ نیکیوں میں بڑھنے کی ہی تلقین کی۔ یاد رکھو، جیسے ایک صحابی نے، میں نے ابھی کہا کہ اللہ کے رسول میں محبت کرتا ہوں، تو فرمایا کہ فاقہ کشی کو تیار ہو جاؤ۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول محبت کرتا ہوں، کہا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں دیکھنا نہیں نصیب ہوگا، یہ مجھے اصل میں کیا پریشانی ہے؟ تو اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ صحابی کو کہہ دو، من یطع اللہ والرسول، اطاعت کرو گے تو کل اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں بھی مل کے رہو گے۔ اور ایک صحابی آئے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ چھوڑو، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اگر محبت صحیح ہے اور محبت میں اطاعت ہے تو پھر تو میرے ساتھ تم جنت میں بھی رہ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تعلیم دی، محبت کا تقاضا یہی تھا کہ عمل اور اطاعت میں آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے موٹے کام کرنے والے ایک اہم ترین صحابی تھے، ہاں بڑے پیارے صحابی، چھوٹے سے تھے، بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے چپل لے آنا، کبھی لوٹا پانی وضو کا رکھنا، تو جا کے بھاگ بھاگ کعب اسلمی، اللہ کے رسول خوش ہو گئے، پوچھا کہ کعب پوچھو تمہیں کیا چاہیے؟ کبھی کبھی بڑا انسان ہے، کبھی کبھی کیا کرتا ہے، کسی بچے سے خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ پوچھو کیا مانگے، کیا بیٹا چاہیے تمہیں، ایسا ہی پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف یہ چاہیے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم کثرت سجود سے میری مدد کرو، میرے مقام پہ پہنچ کر میرے ساتھ جنت میں رہنا معمولی مقام نہیں ہے میرا، اس واسطے
خالی اظہار نہیں. اگر تمہیں واقعتاً جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو نمازیں فرائض، نوافل، تہجد اور کچھ سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے تو وہ بھی کر. یعنی کثرت سجود کا مطلب ہے کثرت نماز سے میری مدد کرو. اتنی نمازیں پڑھو، اتنے بار سجدہ کرو کہ اللہ تمہیں وہ مقام دے دے کہ تم میرے ساتھ رہ سکو. تو اللہ کے رسول نے اپنے محبت کرنے والوں کو اطاعت کی دعوت دی کہ میرے ساتھ رہو گے، میرے سے محبت کرو گے تو تم سچے پکے مسلمان ہونا چاہیے. یہ کیا عجیب نعرے ہیں محبت اور عشق کے، جس میں آپ کو کوئی اطاعت نظر نہیں آتی. داڑھی مونڈا، ادھر پان کا بیڑا ڈالے اور ادھر جلوس میں کھاتے پیتے، مغرب گئی، عشاء گئی اور اسی طرح عصر گئی اور جلوس نکل رہا ہے. اور عجیب بات اس بار تو ایسے سننے میں آیا کہ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا کہ کیونکہ میلاد کا دن اور وہ جو یہاں کا مرداروں کو جو اٹھاتے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا نام ہے، وہ جو بھی ہے بہرکیف وہ دن دونوں ایک آ رہا ہے. تو ایک دن یا 2 دن پیچھے کر دیے کہ ہم میلاد کا جلوس بعد میں بنائیں گے. اگر یہ شریعت کے نام پہ ہو رہا ہے تو پھر شریعت کو بدلنے کے لیے کس نے اجازت دی؟ اگر یہ شریعت نہیں ہے تم بدلا سکتے ہو تو پھر تو یہ کبھی شریعت نہیں ہے. تو یہی تو ہم کہتے تھے کہ دیکھو یہ شریعت نہیں ہے، یہ تم نے بنا لے، تبھی تو تم بدلا سکتے ہو. بھائی تم نے جو بدلایا ہے نا جی، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہو گئی کہ یہ شریعت نہیں ہے. شریعت تو کوئی نہیں بدلا سکتا نا جی. ہاں یہاں ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور کوئی یہاں سے جلوس نکل رہا ہے، امام صاحب اعلان کر دیں کہ بھائی نمازی نکلیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، اس واسطے یہ ظہر کو ہم عشاء میں پڑھ لیں گے. لوگ چھوڑیں گے انہیں؟ کیا جی امام صاحب کیا تبھی ڈال لے گلے کو آگے کی، کیا مسئلہ تمہارا؟ ذہن گین اچھا ہے نہیں ہے؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ شریعت کو کون بھائی بدلا سکتا ہے؟ جب میلاد شریعت تھی تو پھر 2 دن بعد کیسے جی ہوگی؟ جب 2 دن بعد ہو سکتی ہے تو سمجھ جاؤ پھر تو تم نے اپنا بنایا ہوا ہے. 2 دن بعد کرو، 4 دن پہلے کرو، پھر زندگی میں کب ہونا کنڈا پکاؤ، بریانہ پکاؤ، رکھ رکھ کو میلاد النبی کے نام پہ کھاؤ، تمہاری اپنی مرضی ہے، وہ شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ سمجھ کی توفیق دے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.